الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ امام زین العابدین کی دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس دعا کے 8ویں حصے پر ہم پہنچے ہیں۔ اس دعا کو، اس حصے کو بیان کرتے ہیں، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ وعبدلنی من بغضۃ اہل شنان المحبہ، خدایا وہ لوگ جو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں ان کی دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دیں۔ انسان خود بھی کوشش کرے کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں اور پھر دعا بھی کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا آپ سے محبت کرنے والی ہو وہ کم ہے اور ایک دشمن زیادہ ہے۔ لہذا کوشش کریں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، پیار کے ذریعے دشمنی کو دوستی میں تبدیل کریں۔ اور یہ مقابلے میں ہے، دشمنی اور دوستی۔ دشمنی اچھی نہیں ہے، دوستی اچھی ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ساتھ دشمنی کریں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کو اچھا سمجھیں۔ ہمارے استاد تھے، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ ہر آدمی کو اچھا سمجھیں، انہوں نے کہا نہیں، شیطان کو اچھا نہ سمجھیں۔ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں، شیطان بھی اچھا ہے جی، صحیح، سب اچھے نہیں۔ شیطان سے نفرت کریں، فرعون صفت افراد سے نفرت کریں، نمرود صفت افراد سے نفرت کریں، ابو جہل جیسے افراد سے نفرت کریں، معاویہ جیسے لوگوں سے نفرت کریں، یزید جیسے لوگوں سے نفرت کریں۔ سب سے محبت اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، اور ہر چیز میں پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو، تب کامیابی ہوتی ہے۔ لا الہ یہ بھی ضروری ہے، الا اللہ بھی ضروری ہے۔ یعنی لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، چارہ نہیں، الا اللہ، جو اللہ ہے وہ معبود ہے۔ بس درود بھیجنا جہاں ضروری ہے وہاں لعنت بھیجنے بھی ضروری ہے۔ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجیں۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، ورنہ دین مکمل نہیں ہوگا، ورنہ شریعت مکمل نہیں ہوگی۔ دیکھیں جہاں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہاں اعوذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ یعنی خدا کے قریب ہو جاؤں، اعوذ باللہ یہ شیطان سے دور ہو جاؤں۔ یہ دونوں پڑھیں گے تو مسئلہ تب جو ہے وہ حل ہوگا۔ بس امام فرماتے ہیں کہ خدایا جو لوگ میرے دشمن ہیں، مجھ سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے اس کینے کو محبت میں تبدیل کر دیں۔ وَمِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغِي الْمَوَدَّةِ، اور لوگ جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں ان کے حسد کو بھی مودت میں تبدیل کر دیں تاکہ لوگ مجھ سے حسد نہ کریں۔ ایک اور چیز بھی ہے، حسد آپ بچ سکتے ہیں حسد سے کہ آپ سے کوئی حسد نہ کرے، عاجزی اختیار کریں گے، کوئی حسد نہیں کرتا۔ ہمیشہ مغرور سے لوگ حسد کرتے ہیں، ہمیشہ دکھلاوے والے سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ جو آدمی دکھلاوا نہیں کرتا اس سے حسد ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ لائق ہیں، آپ محنتی ہیں۔ ورنہ پاؤڈر سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ کونے میں بیٹھا پاؤڈر جو پی رہا ہے اس سے حسد کوئی نہیں کرتا کہ او خدایا اس کو تو نے پاؤڈر بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ خود کہتے چھوڑ۔ اس کا مطلب ہے آپ سے لوگ حسد کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہیں۔ امام بارگاہ میں حسد کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ امام بارگاہ میں آپ کی ایکٹیویٹیز اچھی ہیں، اس لیے حسد لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد کریں کہ کسی سے حسد نہ کریں۔ حسد کرنے والا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا، اپنی پریشانی اپنے ذمہ لیتا ہے، ٹینشن اپنے ذمہ لیتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اچھا چاہیں برا چاہیں، اس نے اپنی ترقی کرنی ہے، خدا نے اس کی مدد کرنی ہے، اس نے ڈگری حاصل کرنی ہے، اس نے نیک بننا ہے۔
آپ کیوں خواہ مخواہ اس سے حسد کر رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز، حسد کرنے والے گناہگار بھی ایک لحاظ سے، پتہ کیوں؟ وہ حسد کس سے کرتا ہے؟ جو آدمی اچھا نکل گیا آگے نا، کامیاب ہو گئے، اس کو کس نے کامیاب کیا؟ تو حسد کس سے کیوں کر رہا ہے؟ اس سے حسد کر رہا ہے، گویا خدا کی تقدیر پر گلہ کر رہا ہے، اس پر اعتراض کر رہا ہے، اس کی بناوٹ پر اعتراض کر رہا ہے، اس کے رزق کے دینے پر اعتراض کر رہا ہے، اس کی سخاوت پر اعتراض کر رہا ہے۔ دو چیزیں، ایک حسد اور ایک غبطہ۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک اور غبطہ صحیح ہے، حسد صحیح نہیں۔ فرق کیا دونوں؟ حسد میں ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس کا بیٹا میڈیکل کر لیا، حسد یہ ہوتا ہے کہ ایک کس نے کیوں کر لیا، خدا ہے اس سے ڈگری چھین جائے، اس کی گاڑی کو آگ لگ جائے، اس کی گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے، ٹینکی اس کی پھٹ جائے، اس کا جو ہے وہ رزق رک جائے، اس کا نوکر بھاگ جائے، اس کی بیٹی کی جو ڈگری لیتے ہوئے جو لے تو پہلے جل جائے ڈگری۔ یہ صحیح نہیں، لیکن رش صحیح ہے، رش صحیح ہے کہ خدایا اس کو تو نے دیا ہے مجھے بھی دے، اتنی نیک اولاد اس کو دی ہے مجھے بھی دے، خدایا اس کی اولاد آتی ہے امام بارگاہ تو میری اولاد کو بھی توفیق دے امام بارگاہ میں آئے۔ جی جی شیطان نے حسد کیا، یہ بڑی پیاری بات کیا، یعنی وہ حسد کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ وہ عراق میں ایک قوم ہے، وہ شیطان پرست ہے، جس طرح ہم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ اس طرح شیطان کو مانتے ہیں۔ اور کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم شیطان کو کیوں مانتے ہو؟ شیطان تو اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ برا ہے لیکن شیطان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ اس کو دوستی کرو، اس سے سٹرنڈر ہو جاؤ۔ جس طرح تھا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ سے دوستی کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، تو عمران خان والا حال ہو جاتا ہے۔ تو شیطان چاہے اس سے آپ دوستی کریں، چاہے اس کے ساتھ مخالفت کریں، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اور نہ دوست کو معاف کرتا ہے نہ دشمن کو معاف کرتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ زبان پر ذکر ہو، جب بھی دیکھیے گناہ کی طرف انسان جا رہا ہے تو فوراً استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ کہہ دے، تاکہ شیطان سے بچ جائے۔ اور ہمیشہ مومن جو ہے نا، اس کے بچنے کے بڑا آسان طریقہ ہے، ایک شیعہ جوان کو بچنے کا آسان طریقہ ہے۔ کیا آسان طریقہ ہے؟ جب گناہ اس کے سامنے ہو نا، یہ نہ سمجھے گناہ ہے، یہ سمجھے کہ یزید کا لشکر ہے، شمر ہے، حرملہ اس میں ہے، خولی اس میں ہے، عمر سعد اس میں ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تو تم کہو کہ میں تو عزادار ہوں، میں تو حسین کا ماننے والا ہوں، میں تو علی اکبر کی جوانی کی پیروی کرنے والا ہوں، میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ حسین کو چھوڑ کے یزید کے راستے پر چلے جائے؟ اس وقت جو گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے نا، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو حر بن جاتا ہے۔ وہ مقام حاصل کر لیا حر نے جو بعض سادات نے حاصل نہیں کیا، بعض سادات جو حر نے مقام حاصل کیا۔ کس طرح حاصل کیا؟ دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف پانی ہے، ساری سہولتیں، ایک طرف پیاس ہے، ٹینشن ہے، آدمی کم ہے، دباؤ ہے دشمن کا، آپ پانی کو، عہدے کو، مقام کو، کھانے کو، آسائش کو چھوڑ کر کے بھوک کی طرف آ جائیں تو اس کا مطلب بہت بڑا یاد کر، اور نے اس طرح کیا۔ امام حسین نے خیمہ لگایا کربلا میں، تو امام کے خیمے کے قریب ایک خیمہ لگایا ایک آدمی نے، اس کا نام تھا عبداللہ جوفی۔ تو امام کو جب بھی علم ہوتا تھا کہ میرے خیمے کے قریب کوئی خیمہ لگا یا کوئی بستی کا علم ہوتا تھا، فوراً ان کو دعوت بھیجتے تھے کہ امام کے ساتھ آ کر مل لیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام کس لیے دعوت دیتے تھے؟ آیا امام کے لشکر میں اضافہ ہو جائے، 72 کے بجائے 73 ہو جائیں، 73 ہو جائیں تو جان بچ جائے گی؟ نہیں، کریم ہے، نبی کے نواسے ہیں، رحمت اللہ عالمین کے نواسے، چاہتے ہیں کہ رحمت سے خالی ہاتھ نہ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنتی ہو جائے۔ امام نے پیغام بھیجا تو وہ آدمی نہیں آیا، حی علی الفلاح جی، امام نے پیغام بھیجا وہ نہیں آیا۔ پھر امام نے بھیجا اپنے
خاص آدمی کو حجاج بن مسروق جو امام کے مؤذن تھے نہیں آیا, خود امام چل کر گئے اس کے پاس. اسے کہتے ہیں رحمت اللہ عالمین کا نواسا. دشمن نے گھیرے ہوئے, ٹینشن ہے, دباؤ ہے دشمن کا, ساتھی کم ہے, اس آن میں انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. 10 آدمی کسی کو گھیر لیں,